تمام شرکاء چائے کے وقفے میں چائے کے پینے کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے ایک آج بہت ہی اسپیشل انٹرویو لے کے آ رہے ہیں، اور وہ ہیں ہمارے مدثر بھائی، قاری مدثر صاحب۔ قاری مدثر صاحب جو ہے وہ ہمارے اس پروگرام کے دولہا ہیں، یعنی یہ جو پروگرام ہو رہا ہے الحمدللہ اس میں تراویح پڑھا رہے ہیں، اور ان کا مختصر تعارف جو میں آپ سے کراتا ہوں، باقی تفصیلی بات یہ کریں گے انشاءاللہ۔ مدثر بھائی 2005 سے ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں، اور خالد عباسی صاحب کے ساتھ بھی کئی دفعہ تراویح پڑھا چکے ہیں، اور ماشاءاللہ ہر سال یہ دورہ ترجمہ قرآن کے ساتھ تراویح پڑھاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے شوق سے قرآن مجید حفظ کیا، اور بہت چھوٹی عمر میں حفظ کیا تھا، ابھی یہ تفصیل بتائی نہیں کہ یہ مکہ مکرمہ میں بھی رہے، اور حرم کے جو امام ہیں ان سے ان کو انسپائریشن ملی، اور انہوں نے حفظ کیا، اور کس طرح سے پھر یہ سارا سفر طے ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر اپنی تعلیم مکمل کی، اسلامک یونیورسٹی سے LLB شریعہ کیا، پیشے کے لحاظ سے وکیل ہیں، اور یہاں میرے اور آپ کے ساتھ مل کے اس پروگرام میں شریک ہوتے ہیں، اور قرآن سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں۔ تو مدثر بھائی آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ تھوڑا سا آپ ڈیٹیل بتائیے گا کہ کس عمر میں آپ کو یہ قرآن حفظ کرنے کا شوق پیدا ہوا؟ آپ یہ جو قرات کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی بتائیے کہ اس میں آپ کو کہاں سے انسپائریشن ملی؟ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر تعارف تو اسد بھائی نے کروائی دی ہے الحمدللہ۔ میں جب 4.5 سال کی عمر کا تھا تو تب میرے والد صاحب کی پوسٹنگ ہوئی تھی سعودی عربیہ میں، تو ہم فیملی کے ساتھ ہی وہاں پہ شفٹ ہوئے تھے۔ ہم 4 سال الحمدللہ مکہ مکرمہ میں ہم نے گزارے، تو وہاں پہ چونکہ جو ہمارا گھر تھا وہ بالکل حرم کے پاس تھا، تو الحمدللہ ہر روز کے حساب سے 2 یا 3 نمازیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ حرم میں ادا کرنے کی وہ سعادت حاصل ہوتی۔ تو یہ 90 سے لے کے 94 کا جو پیریڈ ہے وہ ہم نے وہاں پہ گزارا۔ تو ان دنوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہوں گے کہ 2 ائمہ کرام، جن میں سے ایک ابھی ریسنٹلی ریٹائر ہوئے ہیں یہ رمضان المبارک سے پہلے، ان کی جوڑی ہوا کرتی تھی، شیخ عبد الرحمن السدیس اور شیخ سعود بن ابراہیم الشریم۔ تو یہی بیسکلی میری اس ٹائم کی انسپریشن تھی۔ تو بچپن میں تو جو شریم عبد الرحمن السدیس ہیں ان کو بے حد سنا اور بے حد کاپی کرنے کی کوشش کی، تو انہی کو زیادہ تر کاپی کرتا رہا، تو یہاں تک کہ اب وہ میری آواز اپنی کہیں دب گئی ہے اور ان کی آواز اب غالب ہو گئی۔ تو اب میں کوشش بھی کروں نا تو تھوڑی دیر پڑھنے کے بعد جو ہے وہ گھوم پھر کے آواز جو ہے نا وہ اسی پر واپس آ جاتی۔ تو یہ میرا مختصر سا تعارف ہے۔ باقی یہ کہ بڑی ینگ ایج پہ جو ہے نا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عرب قراء کو سننے کا جو ہے وہ ان کی سعادت بخشی، تو اس سے یہ ہوا کہ الحمدللہ عربی لینگویج جو ہے نا وہ جب آپ اہل لغت سے سنتے ہیں تو وہ لامحالہ آپ کی جو ہے نا میموریز میں وہ سیو ہونا شروع ہو جاتی، تو آپ کی قرآن کی جو ادائیگی ہے وہ اس پہ جو ہے نا الٹیمیٹلی ایک بہت پازیٹیو ایفیکٹ پڑتا ہے۔ تو یہ ایک الحمدللہ میں اس کو سعادت سمجھتا ہوں کہ بہت ینگ ایج پہ جو ہے نا مجھے یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی، تو اس کی وجہ سے الحمدللہ میری قرآن کی ریسیٹیشن آج جس بھی مقام پہ ہے تو اس میں اس کا بڑا عمل دخل۔ تو یہ مختصر سے آپ نے LLB شریعہ بھی کیا ہے، عربی زبان ماشاءاللہ بہت ڈیٹیل میں آپ نے سیکھی ہے، تو عربی زبان جب آپ نے سیکھ لی اس کے بعد جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو کیا فیلنگ ہوتی ہے آپ؟ یہ بڑا اہم سوال آپ نے پوچھا ہے۔ اس سے یہ میں نے ہم لوگوں نے جو LLB شریعہ میں ایڈمیشن ہوا تھا میرا وہ 2006 میں ہوا تھا، اور 94 میں چونکہ ہم لوگ واپس آ گئے تھے، اس ٹائم تک میں نے صرف 4 یا 5 سپارے حفظ کیے تھے قرآن مجید کے۔ واپس آئے ہیں پاکستان، تو چونکہ قرآن مجید کا حفظ میں نے شروع کیا ہوا تھا تو پہلے پریفر کیا کہ اسی کو جو ہے نا کمپلیٹ کیا جائے۔ تو الحمدللہ 98 میں نے حفظ مکمل کیا۔ اس کے بعد جو گردان اور وفاق کا امتحان دینے کے بعد پھر میری اسکولنگ شروع ہوئی، لیکن تب تک جو ہے وہ صرف قرآن مجید یاد تھا،
اس کے مطالب کا نہیں پتہ تھا کہ ہم جو آیات پڑھ رہے ہیں وہ ان میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں. ایک عربی کے ساتھ جو لنک تھا وہ بھی کہیں نہ کہیں موجود تھا جس میں تو ذہن پہ. اس کے بعد پھر جب الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی کہ LLB شریعہ میں جب ایڈمیشن ہوا تو الحمدللہ عربک لینگویج کے ساتھ جو ہے نا ایک بڑا ڈیٹیلڈ ہمارا انٹریکشن ہوا. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اب الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میں نے باقاعدہ طور پہ قرآن مجید کو اس طرح ترجمے سے نہیں پڑھا، لیکن اس 5 سالہ کورس نے مجھے اتنا مطلب انیبل کیا ہے کہ میں مور دین 60 to 70% جو اس کا جو ترجمہ ہے مجھے اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی الحمدللہ. جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ ان آیات میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں. تو یہ محض جو ہے وہ اس پروگرام اس شریعہ جو LLB شریعہ اس کی بدولت یہ ممکن ہوا. اچھا، آپ ماشاءاللہ بہت خوبصورت طریقے سے قرآن پڑھتے ہیں اور آپ کا حفظ بھی بہت اچھا ہے. ہمیں آپ کو سنتے ہوئے کم از کم 20 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے. تو آپ کے قرآن میں ماشاءاللہ غلطیاں بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں، یا جو جسے بھولنا کہتے ہیں. تو والدین کو آپ کوئی ایڈوائز کرنا چاہیں گے اپنے بچوں کو حفظ جو کروانے کا شوق رکھتے ہیں یا اس وقت حفظ کروا رہے ہیں قرآن پاک، کیونکہ والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے اچھا حفظ کریں اس کے بعد اچھا قرآن سنائیں، تو ان کو کوئی ایڈوائز کریں کہ وہ کیا ایسی کوئی خاص چیز ہے جس کو عام طور پہ جو مسنگ لنک ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچے حفظ کر تو لیتے ہیں لیکن یہ کہ وہ آگے کھڑے ہو کے تراویح میں قرآن سنا نہیں پاتے، اتنی ایبلٹی ان کے اندر پیدا نہیں ہوتی. اسد بھائی ایسے ہے کہ آگے کھڑے ہو کر سنانا جو ہے اس میں 2-3 چیزیں جو ہے وہ انوالوڈ ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کی جو منزل ہے وہ کتنی مضبوط ہے، پھر یہ کہ جب آپ آگے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کا ایک پریشر ہوتا ہے. وہ شروع میں ہر انسان کو فیل ہوتا ہے، ایون ہمیں بھی فیل ہوا تھا، اور تب جو ہے وہ غلطیوں کا جو اس کی جو ریشو تھی وہ بہت زیادہ تھی. لیکن پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے وہ ٹائم گزرا ہے تو وہ پھر اس کا ایک تو جو مسلح کا جو پریشر ہوتا ہے وہ بھی ود رسپیکٹ ٹو ٹائم یہ کم ہوتا ہے. اور اسی طرح ساتھ اچھا ایک میں آپ کو ایک بڑی پریکٹیکل ایگزامپل دیتا ہوں سب کے سامنے. آپ سب ماشاءاللہ قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ حصہ آپ سب نے یاد کیا ہوا ہوگا الحمدللہ. جو حصہ آپ نماز میں بار بار پڑھتے ہیں جس میں سورۃ الفاتحہ ہے اور کچھ دیگر صورتیں ہیں چھوٹی ہیں، یا کچھ اگر اصحاب ہمت کر کے اگر بڑی صورتیں بھی یاد کر لیتے ہیں، یا جن کو وہ صورتوں کو ریگولرلی نماز میں پڑھتے ہیں، اگر وہ چاہ کے بھی اس میں غلطی کرنا چاہیں تو نہیں کر پاتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز میں جو آپ کی بار بار جو تکرار ہوتی ہے نا صورتوں کی، وہ بار بار جو آپ کی ایکسرسائز ہوتی ہے وہ اس کی وجہ سے آپ کی میموری میں اتنی اسٹرانگلی جو ہے نا وہ فیڈ ہو جاتی ہے کہ آپ اگر چاہ کے بھی غلطی کرنا چاہیں نا تو وہ آپ نہیں کر پاتے. تو یہی چیز ہے کہ یہ اس سے ہم نے ایک چیز جو ہے وہ سیکھی. اگر کوئی بھی شخص چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اگر وہ قرآن مجید کا کوئی بھی حصہ یاد کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو یہ میں نے مطلب اس چیز کو پریکٹیکلی اس کو آزمایا بھی ہے، اور میں نے کچھ لوگوں کو اس کی میں نے ترغیب بھی دی، مشورہ بھی دیا، اور ان سے بھی مجھے الحمدللہ بڑا پازیٹیو فیڈ بیک ہے. آپ روزانہ کی بنیاد پہ 1 یا 2 یا 3 جتنی بھی آپ آسانی سے آیات یاد کر سکتے ہیں ان کو یاد کر لیں، اور اس کو آپ پھر اپنی مستقل نمازوں کا 3 سے 4 روز اگر حصہ بنا لیں گے. بے شک آپ یاد کرنے کی نیت سے آپ ہر رکعت میں بھی اگر آپ اس کو دہرائیں تو آپ کو کوئی ممانعت نہیں ہے. اس کی مثال میں آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ جس کو اور کوئی صورت یاد نہیں ہے تو وہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، نماز ان کی ہو جاتی ہے. تو جب آپ قرآن یاد کرنے کی نیت سے جو ہے نا یہ کام کریں گے تو آپ ایک ہی جو 2-3 آیات کا سیٹ آپ نے یاد کیا ہے وہ 3-4 روز اگر آپ اس کو ہر رکعت میں بھی اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اس میں ممانعت نہیں ہے، لیکن نیت یہ ہے کہ آپ اس کو یاد کریں. اس سے ایفیکٹ یہ ہوگا کہ وہ آپ کو ایزیلی یاد ہو جائے گی اور آپ کو یاد رکھنے کے لیے کوئی تگ و دو نہیں کرنی پڑے گی. باقی بچوں کے حوالے سے میں ایک مشورہ یہ دینا چاہوں گا. مجھے یاد ہے کہ جب ہم لوگ حفظ کر رہے تھے تو ہمیں جو سبق دیا جاتا تھا اگلے دن سنانے کے لیے وہ عصر کے بعد یا مغرب کی نماز کے فوراً بعد، اور اس کو یاد کرنے کا جو ٹائم ہے وہ ہمارے پاس مغرب سے لے کے عشاء کا ہوتا تھا. اب اس کی کیا لاجک ہے کہ شام میں ہی وہ سبق دیا جاتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ آپ جب بار بار ایک چیز کو دہراتے ہیں
تو لا محالہ وہ آپ کی میموری میں وہ اسٹرائک کر رہی ہوتی بار بار. ٹھیک. پھر آپ جب آپ اس ایکسرسائز سے باہر بھی آ جاتے ہیں اور آپ اپنا ریسٹ وغیرہ کرنے کے لیے جب رات کو آپ سو بھی رہے ہوتے ہیں تو وہ بار بار آپ کی میموریز میں وہ چیز جو ہے وہ اسٹرائک کر رہی ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ جو زیادہ ماشاءاللہ وائبرنٹ جو ہیں وہ ایون رات کو سوتے ہوئے بھی وہ جو ہے نا ان کی وہ خواب میں بھی کچھ نہ کچھ ایکسرسائز بھی چل رہی ہوتی ہے, یا تو وہ کوئی اپنا کوئی ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو لگے گا یہ بول رہے. تو یہ چیز جو ہے نا وہ بڑا افیکٹ کرتی ہے. رات کو جب آپ پریپیئر کر کے میمورائز کر کے سوتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ میمورائزیشن جو ہے وہ مینی فولڈ جو ہے اس کا رزلٹ آتا ہے. تو یہ چیز جو ہے آپ اپنے بچوں پہ بھی امپلیمنٹ کریں. چھوٹی صورتیں جتنی بھی ہیں قرآن مجید کی, جو آخری سپارہ ہے اس میں تقریباً 37 صورتیں ہیں جو سائز کے حوالے سے بہت مختصر ہیں. ٹھیک. اور اگر آپ اچھے قراء جو عرب کے ہیں, جن میں ابھی میں نے دو نام پہلے لیے, شیخ عبد الرحمن السدیس ہیں, سعود بن ابراہیم الشریم ہیں, ان کی آواز میں آپ کو بے تحاشا مٹیریل یوٹیوب پہ بھی مل جائے گا. میں آپ کو ایک ویب سائٹ بھی بتا دیتا ہوں, وہ تو لائبریری ہے قرآن مجید کی, اس پہ الف سے لے کے یہ تک جتنے بھی مطلب الف سے لے کے یہ تک کے الفابیٹیکل آرڈر میں جتنے بھی قراء حضرات ہیں ان کی آواز میں جتنا ریکارڈڈ قرآن اویلیبل ہے وہ سارے کا سارا آپ کو آڈیو فائلز کی صورت میں مل جائے گا. mp3quran.net. میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں, mp3quran.net. اس کو جب آپ لاگ ان کریں گے یا اس کو ایکسیس کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اتنا وسیع اور اتنا بہترین ذخیرہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے جنہوں نے یہ کام کیے. تو مختصر بات یہ کہ آپ ان میں سے اس سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور آن لائن بھی پلے کر سکتے ہیں. تو آپ مختصر جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں رات کو سوتے وقت, بیڈ ٹائم سٹوریز تو آپ موسٹلی لوگ جو ہے وہ سنا رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو. ٹھیک ہے. ان میں صحابہ کرام کی اگر آپ جو ہے حیات سے اگر آپ سٹوریز شامل کر لیں تو وہ بھی بڑی اچھی بات. لیکن بالکل جب سونے لگتے ہیں نا بچے تو آپ ان کو 4 سے 5 منٹ میکسیمم 4 سے 5 منٹ میں کوئی بھی صورت آپ اینڈ سے سنیں گے نا تو وہ آپ کو 4 سے 5 منٹ میں آپ 2 سے 3 مرتبہ اس کو سن لیں گے. تو یہ بار بار کا جو سننا, بچوں کی ایک چیز بڑی اسٹرانگ ہے, بچہ جو ہے وہ شروع میں سن کر سیکھتا ہے. جو چیز وہ سنتا ہے وہ اس کو اس کا مطلب نہیں پتہ ہوتا لیکن وہ اس کو یاد کر لیتا. وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کی میموریز کا وہ حصہ بننا شروع ہو جائے گا. اور آپ یہ مہینوں میں نہیں, ہفتوں میں بھی نہیں, آپ دنوں میں نوٹ کریں گے کہ وہ بچہ جس کو آپ کو ایک چیز یاد کروانے میں دقت محسوس ہوتی ہے وہ خود اس کو پک کر رہا ہوگا. تو یہ چھوٹی صورتیں جن میں آپ کو ان کے تلفظ اور آپ کو ان کے یاد کروانے میں جو مشقت برداشت کرنی پڑے گی وہ بہت حد تک ریڈیوس ہو جائے گی اور بچے جو ہیں اس کو انشاءاللہ بہت ایزیلی پک کریں گے. تو یہ مختصر سا ہے انشاءاللہ. باقی جزاک اللہ. خالد صاحب آ گئے. میں آخری بات یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے جس طرح سے قرات سیکھی ہے, جس طرح آپ تلاوت کرنا چاہتے ہیں, اگر ہم میں سے کوئی سیکھنا چاہے آپ سے تو آپ کے پاس کوئی ایسا ٹائم اویلیبل ہوتا ہے کہ جو آپ ہمیں سکھا سکیں یا کوئی گائیڈ کر سکیں, یا کوئی بچہ آپ کے پاس اگر ہم بھیجنا چاہیں؟ اس حوالے سے میں الحمدللہ ایک کوشش جو ہے اس کو شروع کرنے کی کوشش میں ہوں. ابھی میری روٹین کچھ تھوڑی سی اس طرح کی ہے کہ میں اس کو نہیں کر پا رہا, لیکن یہ ڈیفینیٹلی میرے اس میں مائنڈ میں ہے اور میں انشاءاللہ بہت جلد ایک ایسا جو ہے چھوٹا سا پروگرام بھی ترتیب دینے کی کوشش کر رہا ہوں. اس میں انشاءاللہ آپ سے بھی رابطے میں رہوں گا. تو بچوں کے حوالے سے میرا بالکل ارادہ ہے, میرا ایم یہ ہے کہ جو چیز مجھے بہت دیر کے بعد نصیب ہوئی ہے کہ میں جب قرآن پڑھ رہا ہوں تو اس کو مجھے مطلب مطالب جو ہے اس کا ترجمہ دیکھنے کی ضرورت نہ محسوس ہو. جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ کو ساتھ ساتھ جو ہے نا سمجھ آ رہا ہو. تو میرا ایم یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ عربک میں کم سے کم اتنے انیبل ضرور ہو جائیں کہ جب وہ قرآن مجید پڑھ رہے ہوں تو ان کو پتہ ہو کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں. تو وہ جو ڈائریکٹ آپ جو ہے انفرنس آپ قرآن سے لے رہے ہوں گے اس میں پھر آپ کو کسی ترجمے کی ضرورت نہیں رہے گی اور وہ اس کا جو ہے وہ ایک الگ ہی لیول ہوتا ہے. تو جزاک اللہ, آپ کا بہت بہت شکریہ.